بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا بہترین نسخہ لے کے آئے ہیں۔ ہے تو یہ ایک ویجیٹیبل ایک سبزی ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے جراثیم نہیں ہیں، جن لوگوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، جن کا مادہ تولید صحیح مقدار میں نہیں بنتا، ان میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، مادہ تولید کے اندر گاڑھا پن نہیں ہے، یا ان کے اندر سپرم وغیرہ انکریز نہیں ہو رہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں بھنڈی کے اوپر۔ بھنڈی توری، بھنڈی ہماری روزمرہ کی غذا میں شامل ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کی حیران کن افادیت کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ غذائی اجزاء سے بھرپور بھنڈی میں بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک کپ بھنڈی میں کم از کم 100 گرام غذائی اجزاء وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ بھنڈی میں وٹامن اے، بی، سی، کے اور B6 پائے جاتے ہیں، تاہم سی اور کے مقدار جو ہے نا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلوریز کی مقدار بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جراثیم کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول کے لیے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی میں اگر کوئی دل کی بیماری لگ جاتی ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے زبردست ہے، کیونکہ اس میں ایک فائبر پایا جاتا ہے جو ریشے سے بھرپور ہوتی ہے۔ بھنڈی کا استعمال کرنے والے افراد دل کی تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ دمے کے لیے زبردست ہے۔ جن لوگوں کو الرجی، سائنس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھنڈی کا ضرور استعمال کریں۔ بھنڈی کا استعمال کرنے والے افراد میں دمہ بالکل نہیں ہوتا، بلکہ کم مقدار میں ہوتا ہے۔ جو اگر بھنڈی ڈیلی اگر استعمال کریں تو جن کو دمہ ہے تو ان کا دمہ بالکل، اگر روزانہ غذا میں کم از کم 200 گرام جتنا بھنڈی اگر پکا کے استعمال کیا جائے تو مریض جو دمے کا مریض ہے تو اس کے لیے بہترین زبردست ہے۔ چاہے بچوں میں دمہ ہو، چاہے بڑوں میں ہو، چاہے کھانسی ہو، الرجک ہو، جو بھی ہے، یہ اینٹی الرجک ہے، ایک قسم کی اینٹی الرجک ہے۔ اس کے علاوہ شوگر میں بھی بہت زبردست ہے۔ شوگر والے مریض اس کو لازمی استعمال کریں، شوگر کے لیے ایک مفید غذا ہے۔ بھنڈی شوگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید غذا ہے۔ یہ انسانی جسم میں شوگر کا لیول کنٹرول کرنے میں اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے شوگر کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے اندر گردوں کی خرابی ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں۔ وہ تو متواتر کم از کم 200 گرام جتنا روزانہ اس کو استعمال کریں۔ شوگر کے مریضوں کو گردوں کے امراض کا شدید خطرہ بھی رہتا ہے۔ شوگر اور گردوں کے والے مریض اگر باقاعدگی سے بھنڈی کا استعمال کیے تو انشاءاللہ ان کے گردے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور بڑی حد تک گردوں میں بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کینسر کے بچاؤ کے لیے بھی اس میں قوت مدافعت ہے۔ بھنڈی کینسر سے بھی تحفظ دے سکتی ہے۔ اس میں موجود لیکٹن چھاتی کا کینسر پیدا کرنے والے 72% خلیات کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ذہنی دباؤ میں، پریشانی میں، سٹریس وغیرہ اور ذہنی دباؤ جن کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، جن کے اندر جو دماغی کمزوری ہے یا یادداشت کی کمی ہے، تو وہ بھنڈی کے جو بیج ہیں ان کا سفوف بنا کے استعمال کریں۔ ان میں ایک فلائیونائڈ ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو ذہنی دباؤ سے نجات دلانے میں یہ بہترین ہے۔ یہ وہی اجزاء ہیں جو ذہنی طور پر نجات دلانے والی دوائیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب لاسٹ میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اولاد والے اس کو کیسے استعمال کریں۔ اولاد والوں کو چاہیے کہ جن کے جراثیم پیدا نہیں ہو رہے، جن کو سوزاک ہے، جن کے اندر کوئی کریٹیکل ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے جراثیم نہیں بڑھ رہے یا ان کے اندر پس سیل زیادہ ہو گئے ہیں، علاج کر کے تھک چکے ہیں، تو وہ اس بھنڈی کو روزانہ استعمال کریں۔ اس کا 2 طریقے ہیں۔ جو گرم مزاج ہیں وہ رات کو بھنڈی کو پانی میں
خشک بھنڈی کو پانی میں بھگو دیں، لیکن خشک بھنڈی وہ ہونی چاہیے جو آپ نے اپنی لے کر سائے میں خشک کی ہوئی ہو، لیکن بازار میں تو مل جاتی ہے، پنسار سٹور سے بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے کہ انہوں نے سائے میں خشک کیا ہے یا دھوپ میں خشک کیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو سائے میں خشک ہوئی ہے وہ آپ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے جو ہے نا اس کا آپ پانی پی لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بھنڈی کے بیجوں کا سفوف بنا لیں، اور مکمل کا بھی سفوف بنایا جا سکتا ہے۔ سفوف بنا کے اس کی 1 سے 2 چمچ صبح اور دوپہر اور شام، دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے جن کے جراثیم بالکل زیرو ہیں یا جراثیم انکریز نہیں ہو رہے، جراثیم ڈیڈ ہیں، پس سیل زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کے جراثیم بھی انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ان کے اندر قوت مدافعت بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، احساس کم تری کا جو شکار ہیں وہ بھی ان کے اندر ایک نیو ولولہ آنا شروع ہو جائے گا، جس سے وہ احساس کم تری کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر جسم میں گروتھ بھی پیدا شروع ہونے لگ جائے گی، دل دماغ کو بھی طاقت ملے گی۔ اور جن لوگوں کو الرجی ہے وہ اس کو جو ہے نا بھنڈی کو سفوف بنا کے مکمل کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی تقریباً 1 سے 2 چمچ استعمال کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی بیماری ہے، کوئی کسی بارے میں مشورہ کرنا ہے تو نیچے کمنٹس کریں، اور ہم آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔